السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم: إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان کہ اس کے بندہ نوازی پر کہ ماہ رمضان کے اس بابرکت سائے میں جس کے دن و رات منور ہے، اس کے سائے میں رہنے سے ہم حقیقت میں رب سے بڑے قریب ہیں. اس لیے کہ دن کا وقت ہمارا روزے میں گزرتا ہے، جو ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت سارا وقت عبادت میں ہوتا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو 8-10 منٹ 15 منٹ جو ہوتے ہیں وہ عبادت میں ہے، نماز سے ہٹتے ہیں تو عبادت نہیں ہے. مگر روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت گزر رہا ہے وہ سارا وقت عبادت ہے. وہ کام کر رہا ہے تب بھی عبادت میں، وہ چل پھر رہا ہے تب بھی عبادت میں، حتیٰ کہ وہ سو بھی گیا تو اس کا وہ وقت بھی عبادت ہی لکھا جاتا ہے. تسہیل یہ مہینہ ہے. پھر افطار سنت، افطار کیا کیے، پھر تراویح کی تیاری، اس کی جستجو میں جدید کھا لو اور چلنا ہے. ایک ذہن یہ ایسا بنا ہے کہ بس پھر تراویح کے لیے آئے، تراویح 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہے، میں رکوع سجود تسبیح تحلیل کرتے رہے. یہاں سے نکلے اب جی وقت گزر رہا تھا کہ میں جلدی سو جاؤں، اس کو اٹھنا ہے، صحیح کرنا ہے. پھر فکر روزے کی صحیح فکر ہے. تو بہرحال دن کے 24 گھنٹے خیال ہی نہیں رہتا ہے اللہ کے. تو کتنا بابرکت یہ مہینہ ہے کہ انسان کو کتنا ہی وہ کم علم والا ہو، وہ خطاکار ہو، گنہگار ہو، مگر ماہ رمضان کے سائے میں کیسے آ جاتا ہے، اس کی سوچ ہی بدل جاتی ہے، اس کے بیان بدل جاتے ہیں، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. رضوان محترم، یہ مہینہ جو ہمیں آیا
دیکھتے دیکھتے 8 دن گزر جا رہے ہیں اور وقت بھی تیزی کے ساتھ گزر ہی رہا ہے. تو ہم ان دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں. پابندی سے تراویح میں حاضر ہوتے رہیں. اور یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ کی وحی عطا ہوتی ہے، جن میں اللہ کی وحی نوازش ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے. راتوں میں تراویح کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو اور کچھ قیام کر لیں. روزے کی فضیلت ہے قیام اللیل، رات کو کھڑے ہونے کی، رات کو عبادت کرنے کی فضیلت ہے. تو ہم تو بس یوں خیال کرتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ لیے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ حق ادا کر لیا، نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور وقت اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی جو ہے کوشش کریں. سونے سے پہلے کھڑے ہو کر کے کچھ عبادت کر لیا کریں. نہ ہو سکا تو کم سے کم رات کے آخری حصے میں سحر سے پہلے جب اٹھ لیا کریں اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. وہ کھڑے ہونے کا لطف، وہ مزہ کوئی اور نہیں جانتا. جو ٹہرتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے، وہی اس کا لطف لے سکتا ہے، وہی اس کا مزہ چل سکتا ہے. آپ کبھی ایسا کریں. عام دنوں میں تو نہیں ہوتا. عام دنوں میں 3 بجے اٹھے، 3:30 بجے اٹھو گے تو کہاں سے ہو سکتے. اب اٹھ رہے ہیں 3، 3:30، 4 بجے اٹھ رہے ہیں. وہ بھی گھر کی عورتیں بڑا احسان ہے ان کا. وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو کہ وہ ہم ان کی گہرائی میں رہتے ہیں مگر وہ ہماری صحت کے انتظام میں لگے رہتے ہیں. وہ جب ہمارا خیال کرتے ہیں تو ہم بھی ان کا خیال کریں. ان کا بڑا احسان ہے. تو جب اٹھتے ہیں تو کچھ پہلے اٹھ لیا کریں. 1 آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لیا کریں اور پھر وضو کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. سکون سے 4-6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیں. دیکھیں کہ کیا مزہ آتا ہے، کیسا لطف آتا ہے، کیسا دل کو سکون ملتا ہے. تو تراویح ہم پڑھتے ہیں، قیام اللیل ضرور ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اہتمام کر لیا ہے. ایسا محترم یہ دن یوں ہی گزرتے جا رہے ہیں. انہی دنوں میں سے ایک دن بڑا یادگار دن جن کی یادوں کو بھلایا نہیں جا سکتا، جن کی سیرت کو، جن کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا. عموماً دیکھا گیا کہ اس ذات کا تذکرہ ہم بہت کم کرتے ہیں جن کے بڑے احسانات اسلام پر ہیں. ہم غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں. 1 مہینہ 11 پہ 11 کھلانے پہ کھلانا غلط بات نہیں ہے. کھلانا ضرور کھلائیں. کسی کو نہ کر کے ان کو کرنا، ان کو نہیں کرنا تو کوئی نہیں کرنا نہیں، ضرور کریں. اللہ والے محی الدین ہیں، ان سے اللہ نے دین کی خدمت کی ہے. ہندوستان کے راجا غریب نواز ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، ان کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے. ان کے بھی جو ہے چھٹی شریف کی فاتحہ ہوتی ہے، گنتی ہوتی ہے، کھلایا جاتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں. ضرور کریں. مگر ہمارے عوام میں اور ہمارے علماء میں بہت ایسے کچھ چیزیں چل پڑی ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں. ورنہ تاریخ اسلام میں اسلام کی ایسی شخصیات ہیں جن کے احسانات کو کوئی چھپا نہیں سکتا. ابو بکر
صدیق کی ذات بڑی اعلیٰ برفا ذات، حضرت عمر کی ذات بڑی اعلیٰ ذات، بڑے خدمات، عثمان و علی الحمدللہ، حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الحمدللہ، ہم ان کو تو جانتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، ان کی شان و عظمت کو ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی شخصیات ہیں جن کے احسانات ان سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر عموماً ان کو سامنے نہیں لایا جاتا، ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے۔ آج رکشے کے ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع ہونا چاہیے کہ رمضان سے متعلق روزوں کی فضیلت و اہمیت کو آپ نے حصہ سن لیا، کئی موضوع، کئی ٹاپکس آپ کو اس سلسلے میں ملیں گے، آپ کو نماز تراویح پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بیان کریں گے، قرآن کی شان و عظمت آپ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں، لیلۃ القدر انشاءاللہ جب ہم قریب پہنچیں گے تو اس کی شان و عظمت بیان کریں گے، مگر آج کے دن میں نے ان تمام موضوعوں کو کنارہ کرتے ہوئے ایک موضوع مختصر عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا، وہ ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام سنیں؟ سنیں نہیں سنیں؟ کون ہے؟ کون ہے سیدہ خدیجہ؟ کون ہے؟ کوئی بولیے۔ ام المؤمنین، ام المؤمنین مانے مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں، نبی کی بیوی، نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ۔ اب حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ سنیں، بس اتنا معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، مگر میں آج مختصر طور پر ان سے متعلق کچھ عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا قرآن حدیث کی روشنی، اس لیے کہ ماہ رمضان ہی کے 10 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ خدیجہ بنت خویلد، آپ کے ابا کا نام خویلد، آپ خدیجہ ہیں، مکہ کی شریف بادشاہ، پاک باز، نیک صفت خاتون، جن کی بادشاہی، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کی عفت، جن کی عصمت، پاکیزگی سارے مکے میں مشہور ہے۔ آپ کے والد کے طریقے میں سے آپ کو جو حصہ ملا اس سے آپ مختصر تجارت کیا کرتی تھی۔ اعزازی محترم، وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جو عورت ہونے کے ناطے بزنس پارٹنر رکھ کے یا کسی اجرت پر رکھ کر کے اپنی تجارت کو سنبھالا۔ وقت گزرتا گیا، جب آپ نے ایک نوجوان جس کے اچھے اخلاق، جس کی سچائی پورے مکہ میں مشہور تھی، اس سے متعلق جب سنا تو اس نوجوان کو اپنی تجارت کے لیے انتخاب کیا، اور اس نوجوان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم،
وہ تجارت شہر سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک اپنا سامان لے جانا، بیچنا، وہاں کا لانا، یہاں بیچنا، بڑی وسیع ہوتی تھی۔ اب جب ان کی تجارت میں رسول پاک علیہ السلام نے جو قدم رکھا، اور آپ جانتے ہیں آپ کے قدموں کی برکت، جہاں آپ نے قدم رکھا وہ علاقہ برکت والا ہوا۔ مکہ میں آپ نے قدم رکھا تو مکہ معظمہ کہلایا۔ آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو اپنا مسکن بنایا تو مدینہ منورہ ہوا۔ انسان مطلب وہ جس کو آپ نے اختیار کیا، اللہ نے اس کی قسم فرمائی، کہا کہ مصطفیٰ ہم اس شہر کی قسم فرماتے ہیں جس کو آپ اپنا بناتے ہیں۔ تو انسان مطلب نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکت یہ کہ جب آپ حلیمہ کے گود آئے تو ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے تو اونٹنی میں رفتار آئی، جب حلیمہ کے علاقے پہنچے تو وہاں سیراب کر دیا۔ تو یعنی مطلب مختصر یہ کہ مصطفیٰ کے قدم جہاں پڑے برکت ہی برکت ہے۔ جب حلیمہ کے پاس سے نکلے ماں آمینہ کے پاس آئے، آپ کا وصال ہوا، ابو طالب نے، عبد المطلب و ابو طالب نے آپ کو پالا، آپ کی نگرانی فرمائی، تو انسان مطلب ان کی پرورش میں رہے، تو انسان مطلب ان کی نگاہیں اپنے نہیں بلکہ مصطفیٰ پر ہوا کرتی، اپنے بچوں سے زیادہ مصطفیٰ پر نگرانی ہوتی۔ یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ محمد جہاں ہوتا ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو انسان مطلب بتلایا گیا کہ ابو طالب کی اولاد کسی تھی، اور آپ نے پیسے زیادہ ایسا سوکا نہیں بلکہ بچے جس سے زیادہ اس کی قدر ہوتی ہے۔ آج نہیں، پیسے کس کے پاس ہے ہوئے اس کی جیل ہے، اس کے سلام، اس کی عزت، اس کی قدر، پیسے نہیں ہے اس کی قدر نہیں۔ پیسے رکھ تو سوال بھیا میرے کامیاب کرے ایک آدھے کا، تو یہ جو ہے عالم میں مال نہیں بلکہ اولاد پر فخر کیا جاتا تھا۔ ابو طالب کی اولاد کسی تھی، جب دسترخوان بچھا تو ابو طالب نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر دستر پر محمد نہ ہو تو جو بنا ہوا کھانا ناکافی ہو جاتا ہے، محمد رہ جائیں تو سب کو کافی ہوگا کہ کھانا پسیر آتا ہے۔ تو یہ برکتیں نبی علیہ السلام کی ہر زمانے میں دیکھی نہیں۔ جب آپ نے خدیجہ کی تجارت میں آپ نے قدم رکھا تو برکت ہوتی گئی، تجارت بڑھتی گئی، تجارت بڑھتی گئی اور وسیع ہو گئی۔ انسان محترم حضرت خدیجہ بھی حیران تھی کہ یہ کیا بات ہے۔ واقعاً تجارت تو بڑھ سکتی ہے، مگر اس انداز سے جو تجارت بڑھی، اس انداز سے جو اس میں برکت آئی، تو آپ نے اپنے ایک خاص شخص کو اس تجارت میں مصطفیٰ کو بھی بھیجا اور ساتھ ایک شخص کو بھیجا، کہا کہ ان کے ساتھ رہنا اور ان کی خصوصیات کو دیکھتے رہنا۔ تو انسان محترم وہ سفر بڑا نرالا سفر تھا۔ اس سفر میں کئی واقعات پیش ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک مقام پر آپ نے قیام کیا، لوگ قافلے تھے، قافلے کی شکل میں جو سب اپنی جگہ تھے، مگر مصطفیٰ ایک درخت کی شکل تھی، اور درخت سوکھا تھا، پتے نہیں تھے، مگر جب آپ بیٹھے تو تناور ہو گیا۔ اور وہاں کا جو ارجا کا جو پادری تھا اس نے آپ سے متعلق پوچھا تو کہا کہ مکہ کا نوجوان محمد جس کا نام ہے، جس کے اوصاف بڑے ہیں، بڑا سچا ہے، امانت دار ہے، نیکوکار ہے، وعدے کا پابند ہے، آپ کی خوبیوں کو بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ ان کی حفاظت کرنا، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی ہیں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ کسی اور نے بٹھا نہیں ہے۔ اور کئی آپ کی ان ذکر کردہ تورات و زبور انجیل میں ذکر کردہ خوبیوں کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ آخری نبی ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں وہ زمانہ پاؤں جنہوں نے اعلان نبوت کیے تو میں ان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ تو لہٰذا مطلب کئی واقعات ایسے
دیکھنے میں آئے تو جب وہ قافلہ پلٹنے لگا، آپ دیکھتے ہیں جب قافلہ آ رہا ہے تو اس وقت ہوتا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے تو اس کے انتظار میں لوگ کھڑے رہتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، آ گئے ہم بھی جاؤ آگے سلامتی کے ساتھ گئے، سلامتی کے ساتھ آ گئے، اجازت کر کے آ گئے۔ حضرت خدیجہ جو دیکھتی ہیں تو نبی علیہ السلام جہاں چلتے ہیں وہاں بادل سایہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حالات کو جب سنتی ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، مگر ایزان محترم نبی علیہ السلام کے اچھے اخلاق، آپ کی دیانت داری، وعدے کی پابندی اور خوبیوں کو دیکھ کر کے عزیزان محترم حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ جس وقت پیغام بھیجی اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شوہر ابو حالہ جن سے 2 بیٹے تھے، اور ایک شوہر جن سے ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طرح دونوں کے نکاح میں 4 اولاد والی تھی۔ پھر اس کے بعد مکہ کے رئیس، مکہ کے مالدار لوگوں نے آپ کے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، مگر آپ نے ساروں کے پیغام کو انکار کیا اور کہا کہ اب میں کسی سے نکاح نہ کروں گی، بس ایسی زندگی میری گزر جائے۔ نکاح کا کوئی ارادہ نہیں۔ عزیزان محترم، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جو اخلاق کو آپ نے دیکھا، اور آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے جو نبی کے ساتھ پیغام جو بھیجا وہ کوئی اور چیزیں نہیں بلکہ بس ان کے اندر جو سچائی تھی، امانت داری تھی، وہ اخلاق کی خوبیاں جو تھیں، ان خوبیوں کو دیکھ کر کے میں نے پیغام بھیجا۔ جب آپ پیغام بھیجیں تو آپ کی عمر 40 اور ہمارے بیٹی کی عمر 25 سال۔ ارادہ بھی دیکھیں ان کی طرف سے ہے۔ اور آج اگر کوئی 40 سال والے کو 25 سال کے بچے کے پیغام بھیجیں گے تو بھائی میرے اماں بولتی میرے بیٹے کو بڈھی کو کرنا، وہ بھی 2 شادیاں کرتے 4 بچے ہیں اس کے ساتھ کرنا، واہ واہ۔ یہاں تو ماحول ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو جو تلاش کرتے ہیں، عمر دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، نہ جانے یہ تو اپنی جگہ ہے۔ مال دیتے ہیں، سوکار ہے نہیں، سوکار بیٹی گوری ہے نہیں، ناک نقشہ سیدھا ہے نہیں، یہ خاندان بڑے خاندان والی ہے نہیں، یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہاتھاں دیکھنا، گھیرا کدھر نہیں، یوں مل رہا ہے نہیں مل رہا، یوں ملے تو یہ ہوگا نہیں ہوگا ہے، پاما دیکھنا، پاما میں گھیرا دیکھنا، مومیاں دیکھنا، سر دیکھنا، سر میں بالا دیکھنا، لے اتار جو ہے وہ کر کے رکھ دیتے ہیں آپ بچی اور کیا معاشرے میں ہے ہمارے پاس کون کی وہ دیکھیں اچھے بار ہمیں نہ کر دو اور ان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھا ہوا اپنی زندگی کے 47 سے 48 سال کی عمر اور اس درمیان میں ہمیشہ رہتا ہوں، دیکھتا ہوں جو 1000 گندے کہانیاں کر کے کرتی ان کی زندگی گندے کہانیاں کی ہوتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اچھے لوگ آئے الحمدللہ کرو ان کی زندگی خوشحال۔ تو میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ جن کے بچے شادی کے لائق ہیں، جن کے بچے شادی کے لائق ہو رہے ہیں، وہ چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو نہیں بلکہ اخلاق کو دیتے ہیں، دینداری کو دیتے ہیں، انشاءاللہ ان کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی۔ تو اس ہمارے نبی نے پیغام دیا، کیا پیغام ہے کہ جوان ہیں، خوبصورت اتنے خوبصورت ہیں کہ یوسف کو دیکھیں تو مصر کی معزز خواتین اپنی انگلیاں کاٹ لیں احساس نہ ہو، اور مصطفیٰ کا حسن ایسا ہے کہ عرب کے جوان اپنی گردنیں کٹاتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا۔
اور وہ حسن مصطفیٰ ہے، وہ خوبصورت نوجوان ہے جن کے چہرے کو صحابہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کان الشمس تجری علی وجهه، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ چمکتا چوٹی کا چاند ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا چہرے پر سورج گھوم رہا ہے، وہ چمک ایسا، وہ نورانی چہرہ خوبصورت، بولتے ہیں ہینڈسم بچہ ہے ہمارا، بہت ہینڈسم ہے، بالکل خوبصورت گورا بڑا اچھا ہے، وہ سے بولے کو کہ اچھے بچے کو جو ہے لے کے آپ کو 40 سال کی لے کے آپ کو ایک گھن دی ہے جی بچی میں بولے 40 سال کی بچی کو لے کے گھن دی ہے گورا کنڈا کون تو دیتے ہیں احسان محترم ایک پیغام دیا، مصطفیٰ نے پیغام دیا، تمہارا میعاد چننے کا وہ نقبہ دیکھی جائے، وہ نماز دیکھا جائے، وہ حسن دیکھا جائے، وہ دیکھا جائے تو پارسائی دیکھی جائے، نیکوکاری دیکھی جائے، اخلاق دیکھا جائے، اور اللہ نے بھی مصطفیٰ کا جوڑا چنا تو کیسا چنا؟ کہ ہم اپنے بچوں کا جوڑا چنتے ہیں، ہزار کوشش کر کے چنتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کا جوڑا کیسا چنا ہوگا؟ یہ انتظام زمین پر نہیں بلکہ انتظام اللہ نے اپنے محبوب کے لیے آسمان کو فرمایا کہ کہا کہ میرے محبوب کے لیے اگر کوئی بیوی ہو سکتی ہے تو وہ نیکوکار زمانے کی نیکوکار ہو، وہ زمانے کی بادشاہ ہو، اور کوئی اگر ہے تو صدری مکہ پر وہ خدیجہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ انسان محترم، جب آپ پیغام بھیجتے ہیں تو آپ اپنے چچا حمزہ، اپنے چچا ابو طالب سے عرض کرتے ہیں، چچے کے پہلے ابو طالب نے بھی پسوپیش کیا مگر آپ کی اہلیہ نے کہا نہیں، اس سے بہتر جوڑا محمد تو نہیں ہو سکتا، یہی مناسب ہے کہ وہ نیکوکار ہے، بادشاہ ہے، ان کے بڑے اونچے اخلاق، ان کے بڑے اونچے اخلاق ہیں، یہ بڑے اونچے اخلاق کا مالک ان کے مالک ہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح یہ رشتہ طے پاتا ہے اور دونوں طرف سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس وقت خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، وہ خطبہ نکاح آج بھی محفوظ ہے، اس سے کچھ الفاظ میں بھی بدلا دوں کیا ہے۔ حضرت ابو طالب کھڑے ہو کے خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ابراہیم کی نسل، ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کی نسل سے بنایا، اور ہمیں فخر کی بات ہے کہ ہمیں کعبے کا رکھوالی بنایا، کعبے کا منتظم متولی بنایا، اس کا خادم و ناصر بنایا، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بنی ہاشم سے بنایا، علم والا خاندان عطا کیا، پھر اس کے بعد خاندانی تعریف کے بعد عزیزان محترم و کریمات آپ فرماتے ہیں مطالب کہ آج محمد خدیجہ سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کی، یہ میرا خدیجہ محمد اتنی خوبیوں کا مالک ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، ابھی نبی نہیں ہے، 25 سال کی عمر ہے، نبی تو آپ ہیں مگر اعلان نہیں، کیونکہ نبی آپ کو بنائے گئے، آپ سے ہی پوچھا گیا کہ آپ کب نبی بنائے گئے، تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر اعلان آپ نے اپنی عمر کی 40 سال میں فرمائی، تو 25 سال کی عمر میں نکاح ہو رہا ہے، تو خود میں آپ کی تعریف کرتے ہیں، ابو طالب تعریف کرتے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد بڑی خوبیوں کا مالک ہے، بڑا نیکوکار بادشاہ ہے، اس جیسا کوئی، اس کا ہم پتہ کوئی نہ قریش میں ہے، نہ اس جیسا ہم پتہ کوئی مکہ میں ہے، اس کے ہم پتہ کوئی کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ابو طالب تو کہہ رہے ہیں یہ ابو طالب کی نگاہ ہے، جن کی نگاہ ان کے خاندان، ان کے قبیلے، ان کے قریش قبیلے، ان کے جو ہے شہر تک ہے، یا جہاں وہ جاتے ہیں وہاں تک ہے، مگر مصطفیٰ جیسا اگر کسی کو پوچھ لو، پوچھنا ہے تو اس کو پوچھو جو کائنات، ساری کائنات پھرتا ہے،
وہ جبرائیل سے پوچھا گیا کہ جبرائیل بتاؤ مصطفیٰ جیسا کسی کو تم نے دیکھا ہے، محمد جیسا تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل امین کہتی ہے قلت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى قط مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم میں نے زمین و آسمان، مشرق و مغرب، شمال جنوب سب کا نام ڈالا مگر مصطفیٰ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اے جبرائیل تیری نگاہیں زمین و آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب سب کا نام ڈالی، تجھے ملتا بھی کیسا ملتا؟ مصطفیٰ جیسا، اس لیے کہ کارخانے قدرت میں اللہ نے مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا نہیں۔ مصطفیٰ جیسا کوئی بنائے، کوئی مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو جان مطلب وہ تعریف حضرت متعارف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے ہیں، دلہن کی ایسی دلہن ہے، عزیزان محترم، نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے، اور حضرت خدیجہ جب آپ کی نکاح میں آ جاتی ہیں تو عزیزان محترم تجارت جو تھی اس تجارت میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ برکت ختم نہیں بلکہ آپ ایک ذہن اپنی بیوی کو دیتے ہیں، مال کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف ہمیں چلنا ہے، مال کی جستجو نہیں بلکہ خدا کی جستجو، گراؤنڈ بنانا ہے۔ 40 سال کی عمر میں وہ کا اعلان کرنا ہے نا، اور کام کرنا ہے، یعنی آدمی کس مقصد کے خاطر آتا ہے؟ آدمی کہیں ہم جاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے نا، ہوتا ہے مقصد، ہم کہیں جاتے ہیں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ حیدرآباد گئے، بنگلور گئے، کسی کام سے گئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ کام کے لیے لگتے ہیں، پہلے کچھ ناشتہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے کام کرو، کام ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی یہاں سے تو بنگلور میں سے تو حیدرآباد میں ہوتا ہے، بھائی کام ہو گیا چلو خدا حافظ، اپنے وطن کو چلتے ہیں۔ تو انسان کے وطن نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندوں کو رب سے جڑا دے، بندوں کو بندگی کا سلیقہ سکھائے، بندوں کو حقیقت میں بندہ بنائے، آپ کا مقصد رب کا پیغام بندوں تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، جب وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین مکمل ہوا، دین تکمیل ہوا، اب کوئی نیا کلام کرنے والا نہیں، کوئی آیت آنے والی نہیں ہے، اب کوئی قانون آنے والا نہیں ہے، اب کوئی حکم آنے والا نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہوا تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر وہ ادھر ہو رہے ہیں، ابو بکر صدیق ہو رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا تم تو دین مکمل ہونے کی خوشی منانا چاہتے ہو، مجھے تو غم میرے یار کا ہے، مجھے تو میرے غم، مجھے تو غم میرے یار کا ہے، یہ کہ جب وہ آئے دین جب مکمل ہو گیا تو پھر وہ یہاں نہیں رہے گے۔ جس مقصد کے خاطر ان کی بعثت ہوئی تھی، ان کا آنا ہوا تھا، اب جب دین مکمل ہو گیا ہے تو پھر ابھی یہ چند ہی دنوں کے یہاں کے مہمان، وہ ابھی ایسی چند ہی مہینے گزرے کہ آپ کا وصال ہوا۔ انسان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پلان کے تحت، بڑے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اب جب ہو گیا، نکاح ہو گیا تو کاروائی شروع ہوئی، تجارت اپنے حد تک کری، حضرت خدیجہ کا ذہن بنتا رہا، اور نبی علیہ السلام اپنے اخلاق اور کردار، عبادت، زہد، پرہیزگاری کا جو معیار دیتے رہے، آپ کو بھی کرتے رہے، آپ کو وہ معیار دیتے رہے، اور دونوں کا جوڑا اتنا پیارا جوڑا، اتنا نرالا جوڑا دیکھ کر کے اہل زمین نہیں بلکہ اہل آسمان بھی دیکھ کر کے خوشی منائیں کہ کتنا مبارک جوڑا ہے۔ ایسا محترم دن گزرتے گئے، اب اعلان نبوت کا وقت قریب آنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام تنہائی میں وقت زیادہ گزارنے لگے، اس لیے کہ تنہائی میں ایک سوئی ہوتی ہے، سب مل کے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ایک سوئی نہیں رہتی ہے، تنہائی ہے تو ایک سوئی ہوتی ہے۔ تو آپ غار، مکہ کا غار ہرا پر چلیں، مشہور غار ہے، اس غار میں جا کر آپ عبادت میں لگے رہتے، ذکر میں لگے رہتے، مجاہدے میں لگے رہتے،
ایسا مطلب جو سات توشہ لے جاتے ہیں مختصر توشہ بولے تو بریانی وہ یہ نہیں ملتے، آٹا لے جاتے ہیں. اس زمانے میں آٹا ہوتا تھا، آٹا میٹھا آٹا. آج بھی یہ بہار میں بھی ملتا ہو. پہلے ابھی ہم کھاتے تھے ریسٹورینٹ میں اسکولوں میں دیتے ہیں پانی والا میٹھا میٹھا آٹا کھا جاتا مزہ آتا ہو. وہ آپ دل مزہ نہیں ہو گئی بولے تو ہمارے منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہے. وہ مزہ بھوک لگے ہر چیز مزہ آتی ہے. تو آٹا تو ستو بولتے ہیں اس کو. بولے کے چلتے اب ایک دن دو دن تین معاملہ دیتے تھے. ایسا مطلب وقت گزرتا تو حضرت خدیجہ کا دل نرم ہو جاتا کہ میرے شوہر محترم، میرے سرتاج. شوہر کا مقام کیا ہے معلوم؟ تمہارے پاس نہیں معلوم. عورتوں کو بولنا، عورتوں کو بتانا چاہیے. اب کوئی بولا تم ہی جان بولا گا ہمارا مقام کیا ہے معلوم، سنو تمہیں حضرت بولے بول کے تم ان کو پیغام دینا چاہیے. شوہر کا مقام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مجازی خدا. کیا کہتے ہیں؟ مجازی خدا. حقیقی خدا تو اللہ ہے، مجازی خدا شوہر ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ تو بیوی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، شوہر کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس کیا ہوا ہے تو، اور ہمارے یہاں پر اسی طرح ایسی ہے ذرا ڈومنٹ ہمارے یہاں پر جو ڈیٹ بڑے کیا کہ ہم کڑا ڈیٹ بڑے چلا رہتے ہیں. تو بہرحال جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو ہے محبت سے رہیے، میرا محبت سے رہیں، مگر ان کا جو حق ہے، شوہر کا جو حق ہے، شوہر کی جو عزت ہے، جو قدر ہے وہ ہونی چاہیے. حضرت خدیجہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی خدمت گزار، بڑا خیال کرنے والی. اور آج غار ہرا کو چڑھنا ہے تو مشکل ہے، سیڑھیاں ہیں، گرلا ہے، چڑھنا تو مشکل ہے. 2200 فیٹ اونچا ہے. اب وہ زمانہ نہ سیڑھی نہ گرل نہ پکڑنے نہ چڑھنے آسور تھی. آپ جو ہے کبھی ایک دن دو دن نہ لگتی تو شاید صاف نہیں لے کر اس وہاں پر پہنچتی تھی. مصطفیٰ کا کتنا خیال کرتی ہے. وہاں پہنچتی تو شاید لے کر آتی، آپ کی نگرانی کرتی. عزیزان محترم ایک وقت وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا. اعلان نبوت کا وقت قریب آ گیا، قرآن کے نزول کا وقت قریب آ گیا. وہ نزول قرآن، رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا وقت آ گیا. جبرائیل امین مصطفیٰ کی خدمت میں آئے اور وہ مقام تک آئے گا. وہیں آپ ذکر اللہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. وہ وقت آ گیا جبرائیل امین وہاں حاضر ہوئے اور مصطفیٰ کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، مصطفیٰ کو اللہ کا کلام سناتے ہیں. عزیزان محترم وہ کلام الہی جس کے اندر وہ جلالت، وہ قوت وہ ہے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم مضبوط پہاڑوں پر اسے حاصل کرتے ہیں تو اس کے جلال سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور وہ قرآن مصطفیٰ کے قلب پر اتارا جاتا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ آیتیں لے کر جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں. عزیزان محترم اس کی وہ ہیبت تھی، اس کا وہ جلال تھا کہ آپ کو کچھ انسان ہونے کے ناطے ڈر سا ہوا. آپ وہاں سے کلام لیے، وہاں سے اتر پڑے، گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زمینونی زمینونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑاؤ. وہ ہیبت کے مارے اس صدر کو سونے سے ایسا ہوا کہ آپ کو کمبل اڑایا گیا. آپ خیال کرتے ہیں تو خدیجہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر محترم، آپ نے فرمایا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ جو ہے بڑے مہربان ہیں، بڑے رقیق ہیں، بڑے کام آنے والے ہیں، بڑے اونچے اخلاق والے ہیں. کسی سے آپ سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہے. میں اللہ کی ذات پر امید رکھتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. وہ بیوی ہیں، وہ دلاسا دینے والی بیوی ہیں. احسان محترم بات بڑھتی جائے گی، اہم باتیں اکثر نہ ہے، وقت ہوتا جا رہا ہے، مگر وہ وقت میں لوں گا جو یہاں سے جا کر آپ کھانے لگتے تھے. نہیں،
15 منٹ تو 10 منٹ تو 15 منٹ تو کھاتے چلے نا، وہ 10 منٹ لگے اس لیے کہ زبردستی. اور اس لیے بھی کہ جس ذات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کے احسان دیکھیں. اب کلام مصطفیٰ کے پاس آ گیا، نبوت کے اعلان کا وقت آ گیا، تو آپ نے نبی ہونے کے اعلان میں سب سے پہلے جو سنایا اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کو. مطلب کسی آدمی کو اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو کہا گیا کہ اس کی بیوی سے پوچھو. سب کے سامنے تو میرے مرد نہیں رہتے بول رہے تو، کیونکہ عموماً دیکھا گیا کہ بیویاں اپنے شوہروں کے حق میں غصہ نہیں بولتی، نہیں مانتی. آپ جانتے ہیں، سنا تھا میں ایک شخص سے ان کی ولایت بڑی مشہور تھی، بہت لوگ مانتے تھے ان کو. یہ ہوتے یہ کون سا نہیں جو مانتے کو کہنے دیتے. اب گھر میں سارا جیسے رہتے رہتے اللہ کے نام جو بیوی کے ساتھ بھی انہوں کرامات دکھا رہتے ہیں، ان کو معائنے کرتے رہتے اپنے حساب سے. یہ کیا بنا لوگ بہت بدلتی ہیں، کرتے ہیں. تو اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت جو ہے ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے اور وہاں سے اتر کے آ گئے. اتفاق سے بیوی نے دے دیا تو سے کہنے لگی ولی کہتے ہیں، دیکھو تمہیں ولی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو. آج میں یہ دیکھیے ولی آسمان پہ سے اڑ جا رہے تھے. تمہیں لوگ آتے کہ تم آپ کو ایسا ولی دیکھ اور بندہ کو دی، تمہیں کہ ولی کیا ہے کہ تمہیں کیسے کام کی بات کو نہیں کہے گا کہ تمہارا قابل ہے تمہارا. دیکھو ولی کیسا انہیں منظر بہت سا. حضرت بولے بیگم کو کوئی اور نہیں مثال بولے، کوئی اور نہیں تھا. بولے تو ایسا نہیں، اس کے آستے میں کوئی ضرورت ایک نہیں ذرا بنا بنا کرا کرا اڑ رہے تھے. بہرحال یہ ہے کہ وہ شوہر کے حق میں ایسے ہی ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں محترم، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی. مصطفیٰ نے جب خدیجہ کو پیغام دیا وحدانیت کا، ایک رب ہونے کا پیغام دیا، اپنی رسالت کا پیغام دیا، کوئی آپ کے ہزاروں ماننے والے نہیں تھے کتنے ماننے چلو میں مان لیتی ہوں، بلکہ سب سے پہلے آپ جب پیغام خدیجہ کو دیا، اللہ کو ایک ماننے والے اس دھرتی پر مصطفیٰ کی ایک ذات تھی. اب جب دوسری ذات ہے تو خدیجہ مبارک کی ذات ہے. اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے. اب آپ کو ماننے والا کوئی ہے تو ایک ذات ہے، وہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے. تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کا نام ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. عزیزان محترم، پھر اس کے بعد آپ تفصیل میں گئے بارے میں بتاؤں کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. حضرت ابوبکر دوست، خاص دوست، سگے بالکل خاص دوست. اللہ نے بھی ان کی دوستی کو کیسے قبول کیا ہے. بچپن سے ساتھ ساتھ، جوانی میں ساتھ رہے، ساتھ اٹھے، ساتھ بیٹھے، ساتھ پیدا فرمائے تب بھی ساتھ. فرمایا جب اٹھیں گے تب بھی ساتھ، جب جائیں گے تب بھی ساتھ. یہ بھی گہری محبت تھی. تو حضرت ابوبکر کو جب سنائے تو آپ نے بھی میرے ساتھ کہا، بغیر جھجک کے، بغیر پس و پیش کیے کہ آپ نے اس دعوت کو قبول فرمایا. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ لوگوں کو مکہ والوں کو دعوت دیتے ہیں. تو آج مولانا جب کو خرید کرے گا تو ہاتھ چونکی ماما پڑھتی جگار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نذرانے ہدیے قبول کا آرام. یہ کس کا صدقہ ہے؟ بابا مصطفیٰ کا صدقہ. وہ کسی مطلب فکر کا کیوں نہ، وہ اہل سنت ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل قرآن ہو، اہل حدیث ہو، اہل وہ ہو، یہ ہو، کون سا بھی ہو. آج ہم مولوی صاحب آپ تشریح کر رہے ہیں، دین کی باتیں بنا رہے ہیں، دین کی تشریح کر رہے ہیں، تو آپ کی آوت ہو رہی ہے، کھلا رہے ہیں، ڈشز کھلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، قرآن ہاتھا جو نظرانے دے رہے ہیں. کس کا صدقہ ہے؟ کہا یہ صدقہ مصطفیٰ و خدیجہ کا صدقہ ہے. آپ نے جب دین کی دعوت دی تو آپ کو کوئی دھول پہنانے والا نہیں تھا. آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے. آپ کو کوئی نذرانے دینے والا نہیں تھا. آپ گراہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. آپ کا کوئی آمد کھلانے والا نہیں تھا، بلکہ آپ کو پتھر کھلائے جاتے، پتھر برسائے جاتے. عزیزان محترم، ایسے ماحول میں آپ نے دین کی دعوت لوگوں کو دیتے تو آپ کے گھر پہ ہوتے، اتنا سکاتے. آپ افسردہ ہو کر گھر آتے تو آپ کے غم کو ہلکا کرنے والی آپ کی بیوی ہو سیدہ خدیجہ کبریٰ.
وہ مثالی خاتون ہیں، وہ جیسی خاتون دنیا میں کہیں کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اور وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی اتنی خدمت کرتی ہیں، اتنی غمگسار تھی، آپ کے قدم کو اتنا ہلکا کرتی ہیں، آپ جیسے گھر میں قدم رکھے تو جیسے قدم رکھتے ہی ایسا معلوم ہوتا کہ جنت میں آئے۔ اتنا لحاظ، اتنا خیال، اتنی آپ کی نگرانی دیکھ بھال، اتنا کے ساتھ حسن سلوک۔ میں آج ہمارے پاس دلی سے دوری کی وجہ سے جو کو باہر راجا جو کا گھرتے گھروں پہ تو گھرتی وہ یہ کام مگر حضرت خدیجہ آپ کی خدمت کا کوئی ہم جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ستایا جا رہا ہے، یہاں آپ کو خیال دیا جا رہا ہے، اس غم کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کی مدد سے اللہ نے نبی کو اولاد دیا۔ آج نبی کی نسل جو باقی ہے وہ نبی کی 11 بیویوں میں سے کسی کے بدن سے نہیں بلکہ وہ خدیجہ کے بدن سے ہے۔ آپ کو 4 لڑکیاں 3 لڑکے خدیجہ کے بدن سے، نبی کی کسی بیوی سے وہ اولاد دی۔ فاطمہ آپ کی بیٹی، زینب آپ کی بیٹی ہے، ام کلثوم آپ کی بیٹی ہیں، رقیہ آپ کی بیٹی ہیں، طیب و طاہر آپ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کو جو اولاد دی وہ نہ کسی باقیہ سے، نہ کسی شادی شدہ مطلقہ سے، کسی بیوی سے نہیں، بلکہ وہ اولاد مصطفیٰ دی تو اللہ نے خدیجہ کے بدن سے۔ آج جو سادات خاندان جو بن رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، وہ خدیجہ کی اولاد ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، وہ خدیجہ نانی ہے حسنین کی، وہ خدیجہ ماں ہے سیدہ فاطمہ کی۔ عزیزان محترم، وہ خدیجہ الکبریٰ جن کا اونچا مقام ہے، جن کے لیے اللہ سے سلام آتا ہے۔ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جو خدیجہ آپ کے پاس آنے والی ہیں وہ کچھ مشروب لا رہی ہیں، نبی نے آپ سے پہلے فرمایا عرض کیا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہیں کہ اللہ آقا اور میرا سلام خدیجہ کو کہیں۔ خدیجہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ سے سلام آتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کے بڑے احسانات، بڑے نوازشاں ہیں، جن کا مال اسلام کی خاطر، جن کی زندگی اسلام کی ترویج کی خاطر گزری، اور آپ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں نکاح میں 25 سال تک رہی۔ جب آپ کی عمر 65 سال کو ہوئی اور ہمارے نبی کی عمر 50 سال کو ہوئی، تو جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، اور خصوصیت حضرت خدیجہ کی ہے کہ جب تک آپ باحیات رہیں مصطفیٰ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کے وصال کو غم کا سال کہا گیا۔ تاریخ اسلام میں ایک سال ہے جس کو غم کا سال کہا گیا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کا۔ یعنی سرکار غمزدہ رہنے لگے، مغموم رہنے لگے۔ جو سہارا تھا، جو ایک سہارا ایسا تھا جو ہزار نہیں کروڑ سہاروں جیسا سہارا تھا، بظاہر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا سہارا میں بظاہر حضرت خدیجہ کا سہارا جب چھوٹا تو اللہ نے مصطفیٰ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے سفر معراج کروایا، معراج کا سفر کروایا۔ عزیزان محترم، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد مصطفیٰ نے نکاح ایک کے بعد دیگر اس طرح آپ نے اور 10 نکاح فرمائے۔ تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جن پر آپ نشر کرتی، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بات بھی حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دیگر ازواج مطہرات کے پاس آپ ان کا تذکرہ ذکر کرتے تھے، مگر سوکوں کو نہیں ہو پاتا۔ حضرت عائشہ خود کی مرتبہ فرماتی کہتی تھی کہ اللہ کے رسول کیا وہ ایسی کیا خوبیاں تھی ان میں؟ سرکار فرماتے ہیں وہ ایسی خوبیوں کی مالک تھی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ جیسی کوئی بھول نہیں سکتی۔ اور جب کبھی کوئی خاص سالن، کوئی خاص کھانا پکا تو نبی علیہ السلام خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا دیا کرتے تھے
یعنی آپ کے لسان کے بعد بھی آپ کا لحاظ کیا کرتے تھے اور آپ کے صحیحوں کا لحاظ کیا کرتے تھے. یہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ام المؤمنین کا شرف حاصل ہے. ام المؤمنین کے معنی اللہ قرآن پاک میں 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، نبی تمہارے جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تم سے زیادہ قریب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور وہ ان کی بیویاں ایمان والے تمہاری مائیں ہیں. صرف بات کر کے ختم نہیں کر دیا بلکہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ ہمارے پاس سب نہیں ہوگا پرمیشن ڈیوزن ہوگا تو ہمیں سے نہیں رہتا پرمیشن ڈیوزن. آج کل تو جو ہوگا کیا ہوگا بولے تو ساتھ ساتھ بڑا بڑی ہو گئے یہ نہ چھوڑو نہیں معاف کر جا تو ہم اکیلے کے کو دیو تو یہ نہیں ہوگا سمجھا تو یہ ایسا بتا ہے کہ مطلب بندو ہوتے تو مساف میں یا پر ہے کو بلا تو یہ تو ہم بچیاں ہیں سے جدا نہیں ہیں بچے بھی تو جانے محترم ایک مرتبہ پاک میں اللهم صل علی سيدنا محمد كما تحب الفضائل الشريعه صلاة وسلام عليك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ نبی کے وصال کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کر سکے. کیوں کہ ماں کا درجہ دیا گیا، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کا وصال اسی ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا. تو عموماً آپ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تو میں نے آج کے موقع پر ذکر کرنے کے لیے سعادت حاصل کی. اور اسی تاریخ کو آپ وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قبر اطہر میں آپ خود بدن سے نفیس اترے. آپ کی قبر مبارک جنت المعلا مکہ میں جنت المعلا جو قبرستان ہے اس قبرستان میں آپ کی قبر مبارک ہے. خود آپ وہاں اترے لے کے اور نے آپ کو اتارا. نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا اس لیے کہ اس وقت نماز جنازہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ حضرت ام المؤمنین خدیجہ کے درجات کو اللہ بلند سے بلند فرمائے اور ان کے صدقے رفیع میں ہم تمام کو دین کا داعی بنائے، دین کا مبلغ بنائے، دین کا خادم بنائے، دین کا چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. اے مولا کریم ماہ رمضان تو نے اپنے کرم سے نوازا ہے. مولا کریم ماہ رمضان کے دن جیسے گزرتے ہیں ہمارے درس کے احترام میں اس کی خیر میں تھوڑی کمی آ رہی ہے. مولا اے مولا کریم وہی جوش و جذبہ عطا فرمائے جیسے اس کے ابتدا میں جوش و جذبہ تھا. پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو کا پابند بنا دے. اے مولا کریم میں روزے کا جذب عطا فرمائے، قیام کا مزہ عطا فرمائے، تلاوت قرآن کا ذائقہ عطا فرمائے. اے مولا کریم پاک مشاہد پاک سے دنیا آخرت کو سرور نصیب فرما. ہمارے